اور میں نے نظم تو بڑی نکالی تھی، لیکن آپ کی بات کے دوران جو ہے وہ میں نے کہا کہ اس کو آج ہم دو شعروں پر ہی لے آتے ہیں، اور یہ ضرب کلیم کی ایک رباعی ہے، چھوٹی سی قطعہ ہے آزادی فکر کے نام سے، اور بڑے تو اس کو سب جانتے ہوں گے، لیکن آنے والے بیکاز ہمارے پاس جو ہے وہ اراؤنڈ جو ہے وہ 35-40 لوگ ہیں یہاں پر جو اس مختلف موبائلز پہ اس وقت سن رہے ہیں اس کو. سو یہ ایک چھوٹا سا قطعہ ہے جو آزادی فکر کے بارے میں ہے، فریڈم آف تھاٹ، کہ ایک انسان کی فکر یا اس کی سوچ جو ہے اس کو آزاد کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، یا اس میں کیا ایشوز آ سکتے ہیں. علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے: آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. تو یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ ہم فریڈم آف تھاٹ میں یہ سوچ کے کہ ہم نے جو ہے وہ بس بہت ہی ہم نے تو نئی سے نئی تھاٹ سوچنی ہے اور آگے جانا ہے. اور یہ جو پرانے زمانے میں کوئی ایک کتاب آ گئی تھی تو اس میں نعوذ باللہ آج کے زمانے کے بارے میں کیا پتا ہوگا. اور مجھے خود پتا ہے چونکہ میں اس زمانے میں رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں، اور آج کے زمانے کے حساب سے چلنا چاہتا ہوں، چلنا چاہتی ہوں. تو یہ جو فریڈم آف تھاٹ ہے یہ ان اٹ سیلف یہ ایک شیطان کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز ہوتی ہے، جس میں آپ کو یہی نہیں پتا کہ سوچنے کا دراصل طریقہ کیا ہے. کیونکہ ہر چیز جو سوچی جا رہی ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے بھی ہے. جس طرح کہ مثلا یہ والا سوال کہ اگر اس میں انسان پڑھ جائے کہ خدا جو ہے وہ کس چیز پر بیٹھا ہوا ہے، یا اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی چیز ہوگی، اور ان کو بیٹھنے کے لیے اللہ کو بیٹھنے کے لیے بھی کوئی چیز درکار ہوگی. تو یہ جو فضول سوالات میں پڑ جائے اور ان کی فضول سے فضول تعویل نکالنے کی کوشش کرے، جس طرح قریش اور کفار کا ایک طریقہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کا نسب بیان کروانا چاہتے تھے کہ بھائی کیونکہ باقی سارے الہ تھے، 360 خدا تھے، تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہوتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی تمہارا خدا کیسا ہے، اس کا کوئی بیٹا ہوگا، اس کے کوئی بچے ہوں گے، یہ وہ. یعنی کہنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں اس کا بیٹا ہوگا، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کا کوئی باپ بھی ہوگا، لیکن نعوذ باللہ یعنی اس کے اندر انفرنس یہی ہوتا تھا کہ جب کسی کا بیٹا ہے تو آٹومیٹکلی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا ہاں پھر اس کا کوئی باپ بھی ہوگا. تو یعنی یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں، اور اس باپ کا بھی کوئی باپ ہوگا، یہ ایک جو ہے وہ اینڈلیس تھاٹ کی یہ چین ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس آزادی افکار سے جو ہے یعنی اس طرح کی سوچوں سے آپ کو بالکل اپنی تباہی آپ جو ہیں اس کے اندر پڑ جاتے ہیں. اور ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، کہ اگر آپ کی سوچ بہت پتلی ہے، بہت ضائع ہونے والی ہے، بالکل امیچور اور چھوٹی ہے، اور وہ بھی پختہ بھی نہیں ہوئی ہوئی، مضبوط بھی نہیں ہوئی ہوئی، اس کے اندر ایمان کا پانی بھی نہیں لگا ہوا، اس کے اندر عمل کی جو ہے وہ اس کو اس کی آبیاری بھی نہیں ہوئی ہوئی، تو اس سے اس فکر سے صرف اور صرف انسانوں کو حیوان بنایا جا سکتا ہے. یعنی جو ابھی پہلے وقاص چاچو جس طرح مثال دے رہے تھے کہ آج کل کے زمانے میں یہ جو الہاد کا یا ایتھیزم کا یہ جو اتنی بڑی یلغار ہے، اور ہمارے ساتھ کے ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ پڑھنے پڑھانے والے، آگے چلنے والے یونیورسٹیوں کے اکیڈیمکس ہیں، پروفیسرز ہیں، جو باقاعدہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کلیم کرتے ہیں. یعنی یہ جس چیز کو مینٹل ڈیزیز جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہیے اس کو وہ اپنی ایک بڑی اتھارٹی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ہم تو سائنس کے اتنے زیادہ دلداد ہیں کہ ہم تو خدا کو ماننے سے ہی انکاری ہیں. تو یہ اس سے پھر انسان حیوان بنتے جاتے ہیں، اس سے آپس کا تعلق جو ہے وہ بالکل ختم ہونے لگ جاتا ہے. اس سے ایک خوبصورت چیز جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتی، اور یہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک تباہی کا ہی جو ہے وہ پیش خیمہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان آگے نیچے سے نیچے جاتے رہتے ہیں. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ اپنے پرنسپلز کو، انسان کو ہمیشہ، بس میں آخری اگزامپل دے کے بات ختم کرتا ہوں، کہ ایک فلیگ پول کی طرح ہونا چاہیے. فلیگ پول یعنی جھنڈا، اور جھنڈے کا جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کی طرح ہونا چاہیے کہ بیسیکلی آپ ایک جگہ، ایک مرکز میں، آپ مرکز کے ساتھ آپ جڑے ہوئے بھی ہیں، مرکز سے آپ بالکل نہیں ہل رہے. جس جگہ وہ جھنڈے کو آپ نے گاڑا تھا وہ اس جگہ گڑا ہوا ہے، وہ اسی جگہ، وہ اس کا جو پول ہے وہ اسی جگہ ثابت ہے، اس جگہ سے نہیں ہل رہا. تو وہ یہ آپ کے عقائد ہیں، ایمان ہے، اس میں جو ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان چیزوں میں آپ گڑے ہوئے ہیں اور یوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی بھی تھاٹ. اور دوسری طرف وہ جو جھنڈا ہے وہ ہوا سے گھوم رہا ہے، اور وہ جس طرف ہوا گھومتی ہے وہ گھومتا ہے، اور وہ جھومتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے جھنڈا جو ہے وہ گھوم رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے
کہ جیسی دنیا میں تم رہتے ہو اس کا میکسیمم جو ہے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے مطابق چلو تاکہ تم اس کو جو ہے وہ مسخر کر سکو، اس میں آگے بڑھ سکو۔ تو اب آپ ویسٹ میں رہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، تو آپ نے وہاں کے مطابق چلنا ہے، آپ نے وہاں کی جو ہے وہ ڈگریز لینی ہے، آپ نے وہاں کے لوگوں کو انہی کی جو ہے وہ چیزوں میں مقابلہ کرنا ہے۔ اور کبھی آپ ایسٹ میں ہیں، کبھی آپ ہندوستان میں ہیں، کبھی آپ دبئی میں ہیں، کبھی آپ ملیشیا چلے گئے، یعنی جیسا ماحول ہے اس کے مطابق آپ کے پاس بہترین جو ہے آپ کی سوچ بنتی جانی چاہیے تاکہ آپ ادھر کے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ تو اس پر جو ہے وہ ہماری آج کی یہ نشست انشاءاللہ تعالی اب برخاست ہوتی ہے۔ سب لوگوں کے اٹینڈ کرنے کا بہت شکریہ۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی بات اور رہنے والی کرنے والی ہے۔ کاش چچو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔